عمل پر کسی کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منانے والے کو اگر صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے تو اس میں حرج کیا ہے؟ سبحان اللہ، دونوں سبحان کام میں اللہ، کتنا فرق ہے، سبحان اللہ، دونوں کام میں کتنا فرق ہے۔ مزار یوسف کا پتہ، میلاد النبی منانا، دونوں عمل برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزار یوسف کا پتہ بتانا احترام موسیٰ کی طرف راجع ہے، اور میلاد مصطفیٰ منانا احترام مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائے، حالانکہ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہاں بتایا جا رہا ہے مزار یہاں ہے، اور یہاں منایا جا رہا ہے میلاد نبی کی عظمت اور شان تعظیم کے خاطر۔ وہاں کوئی خرچہ نہیں ہے، یہاں درہم خرچہ کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں کلیم اللہ نبی ہے، اجر دیکھیں، پتا بتا کر کلیم اللہ نبی ہیں، اور یہاں نبی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی صدیق اکبر ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی تعظیم رسول، محبت رسول، احترام رسول میں کر رہا ہے، اور اگر کوئی کہہ دے کہ حضور کی احترام اور محبت میں جو میلاد منائے گا وہ حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، بالکل حضور کے ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ المرء مع من احبا، کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ تو بتاؤ میلاد محبت میں منائی جاتی ہے کہ نفرت میں منائی جاتی ہے؟ تو یہ میلاد نبی جو ہے محبت رسول میں منائی جا رہی، یہ اشارہ ہے محبت کی طرف، اور آقا فرما رہے ہیں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو یہ نشانی محبت ہے، جو دنیا میں محبت رسول میں میلاد مصطفیٰ کرے گا، اگر اس کی محبت واقعی سچی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو رسول اللہ کا ساتھ جنت میں نصیب ہو۔ حضور کی میلاد یہ، تو آئیے اب ذرا وہ میلاد کیا ہے اس پر ایک دو بات۔ یہ تو میں نے پڑھ دیا، اسی لیے کل میلاد کا دن ہے، کاروبار بند رکھیے گا اور خوب دھوم دھام سے کل میلاد، کل 12 ربیع الاول ہے، کل ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، عیدوں کی عید کل ہی ہے، دھوم دھام سے مناؤ، کل مناؤ، نعتوں کی محفل سجاؤ، قرآن خوانی کرو، پرچم لگاؤ، جھنڈا لگاؤ۔ آپ کا گھر سونا سونا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ للے چوک بڑا سجتا تھا، پتہ نہیں یہ کیوں سونا آج ہے، کل سجائیں گے، ٹھیک ہے اللہ کرے، لیکن یاد رکھیے کون کب آئے گا یہ پتہ نہیں، لیکن میلاد النبی تو تاریخ پر ہی ہے نا، شب میلاد تو آج ہی، چراغاں میں آج ہی کرنا ہے، کل بھی کر لیں پرسوں بھی کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن مین شب آج ہے۔ کم سے کم گھروں کا لائٹ جلا کے رکھو، پرچم لگاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کچھ علامتیں ہوتی ہیں محبت کی، ہر سال کہتا ہوں لوگوں سے، 100 لوگ بھول جاتے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا پچھلے سال آیا تھا تو کیا بیان کیا تھا، تو وہاں کے علماء اور منتظمین نے کہا ایسے، وہ حضرت بھول گئے۔ میں کہا اس کا مطلب جب تم بھول گئے تو پبلک بھی بھول گئی ہوگی، پھر چلو پھر کچھ بھی جو بیان کرنا چاہیں گے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹھ جائے، کس کا بچہ ہے، بیٹھ جائے۔ حضور کو بچوں سے بڑی محبت تھی، بھائی کوئی ضروری ہماری بچے اسٹیج پر آ کے بیٹھے ہیں، جو بھی حضور کی امتی کا بچہ ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، بچوں سے حضور کو پیار بہت تھا۔ ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں، مستی مت کرنا بیٹا، ہاں چین سے بیٹھ، درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضور سب سے محبت کرتے تھے، بچوں سے زیادہ کرتے۔ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچتے تھے، کہتے تھے حضور ہمارے گھر چلیے نا، کھانا کھا لیجئے، اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تھی تو حضور ان بچوں کے کہنے پہ چلے جاتے۔ حضور علیہ السلام محلے کے بچوں کو، صحابہ کے بچوں کو خاص وقت عطا کرتے، اور باغ میں حضور بیٹھ جاتے تھے اور بچے سب دوڑ لگاتے تھے، ریس لگاتے تھے، اور سب دوڑتے ہوئے آتے تھے، کوئی سینے پہ گرتا، کوئی پیٹ پہ گرتا، کوئی کہاں گرتا، کوئی حضور مسکراتے تھے۔ آج لوگ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، پڑوسیوں کے بچوں سے کیا کریں۔ بہرحال دین بھول گئے لوگ، دین اپنے باپ سے پیار نہیں کرتے اور دوسروں کے بچوں سے کیا پیار کریں، یہ حال ہے۔ آج باپ سے بھی پیار، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دوستوں سے پیار کریں گے، باپ سے پیار نہیں کریں گے۔ یہ آج وقت آ گیا، باپ کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ رات کے 3-3 بجے تک ہوٹل کی کرسیاں توڑتے بیٹھے رہتے ہیں۔
دوستوں کے ساتھ بیٹھو اچھی بات ہے، لیکن باپ وہ ہے جس کو پیار سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو چلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج شب میلاد، اصل شب میلاد آج ہے۔ آج اہتمام کیجئے، رات بھر جگی، ہم نے تو پروگرام رکھا ہے جو ہر سال اپنا رہتا ہے، رات 12 بجے سے لے کے صبح صادق تک۔ یہ ہزاروں شب قدر سے افضل رات ہے آج۔ یہ صرف ہم لوگوں نے نہیں کہا، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا۔ نشر الطب کے اندر وہ لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی رات 1000 ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے۔ یاد رکھیے، بڑی برکت ہے اس کی، بہت برکت ہے اس رات کی۔ اور بزرگوں نے، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب شب میلاد آتی ہے تو میں محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہوں اور حضور پر سلام پڑھتا ہوں، وہ کیف و سرور پاتا ہوں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے کسی عمل پر مجھے اعتماد نہیں ہے، لیکن جب میں میلاد پڑھتا ہوں تو کھڑے ہو کر آخری میں سلام پڑھتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی بھی عمل رد ہو سکتا ہے، میلاد مصطفیٰ والا عمل رد نہیں ہو سکتا، اسی کے صدقے اللہ مجھے نجات عطا فرمائے۔ شیخ محقق جسے شیخ محقق کہتے ہیں، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں۔ تو کچھ عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کاروبار بھی ہمارے بند رہنے چاہیے۔ کل میلاد ہے، 12 تاریخ کل ہے، کل بھی کاروبار بند رکھیے، نعتوں کی محفل سجائیے، مسجدوں میں قرآن خوانی کیجئے، ذکر رسول کیجئے، گھروں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کل، محلے میں نعتوں کی محفل سجانے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے، مسجدوں کے اندر قرآن خوانی کرنے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو کل ہم جو کر سکتے ہیں، کل ہم جو شریعت کی حدود میں رہ کے کر سکتے ہیں تو اس کام کو کر لیں، اور جس کے کرنے پر دن کی تبدیلی ہے پھر اس میں آپ کی اپنی طبیعت ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں صدقہ کل کریں، مٹھائی تقسیم کریں، غریبوں میں کپڑے تقسیم کریں اور شال تقسیم کریں، یتیموں پر شفقت کریں، بیواؤں کا سہارا بنیں، یعنی جو نیک کام کر سکتے ہیں کل کی تاریخ میں سب کریں، یہ آپ کر لیں۔ باقی پھر جو بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن جو کل کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے۔ کاروبار ہی بند رکھنا ہے آپ کو، سجاوٹ بھی ہو سکتا ہے تو گھر جا کے کریں، بلب لگائیں، جھنڈے لہرائیں۔ یہ جھنڈے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے جبریل لے کر کے آئے۔ سرور القلوب میں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے بھی لکھا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، ابن الجوزی نے بھی لکھا، ابن حجر نے بھی لکھا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا، ایک کعبہ کی چھت پہ لگایا اور ایک بیت المقدس پہ لگایا، اور ایک روایت ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا۔ تو میں یہاں پر آ کر کے گویا کہ یہاں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، آمنہ سیدہ کے گھر پہ لگایا، اشارہ مل گیا کہ گھروں پہ جھنڈا لگانا چاہیے، جبریل نے لگایا علیہ السلام۔ اب اس کی روایت جو حدیث کی سند اس میں جو ہے اس پر علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن ضعیف احادیث جو ہے وہ اعمال کی فضیلت بیان کرنے میں معتبر اور مستند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، اعمال کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو سیدہ آمنہ کے گھر پہ لگایا مطلب گھروں پہ جھنڈا لگا سکتے ہیں، کعبے پہ لگایا مطلب آمد رسول پر مسجد پہ بھی جھنڈا لگا سکتے ہیں، اور بیت المقدس پہ لگایا، وہاں انبیاء کے مزارات تھے، پتہ چلا کہ مزارات پہ بھی جھنڈے لگا سکتے ہیں۔ دوسری روایت ہے مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، کعبے پہ لگایا۔ تو مشرق و مغرب میں کیوں لگایا؟ کیونکہ حکومتوں کا یہ دستور ہے، دستور کہ جس کی حکومت جہاں سے جہاں تک ہوتی ہے سرحد پہ جھنڈے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان کا جھنڈا اس سرحد پر بھی لہرتا ہے، اس سرحد پر بھی لہرتا ہے، اور جہاں تک جھنڈا لہرتا ہے لوگوں کو پتہ ہے یہاں تک ہندوستان کی سرحد ہے۔ تو گویا کہ مشرق میں بھی جھنڈا لگ گیا، مغرب میں بھی لگ گیا، کعبے کی چھت پہ بھی لگ گیا۔ جبریل بتا رہے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی حکومت ہے اسے آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور اب کعبے پر بتوں کی حکومت نہیں چلے گی، کعبے پر رب کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए रब काबा के महबूब, रब काबा के हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब उनकी हुकूमत चलेगी और वो पाक कर देंगे काबा को, और काबतुल्लाह शरीफ को बुतों की निजासतों से खत्म कर देंगे, बुतों की हुकूमत यहाँ से खत्म हो जाएगी। परचम लहराइए, रोशनी कीजिए, चरागा कीजिए, उसकी बरकतें आपको साल भर तक मिलेगी। कारोबार बंद रखिए, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, कारोबार एक साल हमने देखा कि लोगों ने कहा मुहर्रम शरीफ में नहीं बंद करना, आशूरा को नहीं बंद करना, तो लोगों को उलमा कहते रहे ऐसा मत करो, बंद किए नहीं किया, कुछ लोगों ने साल भर तक परेशान थे, फिर लोगों ठिकाने पर आ गए। याद रखना, अल्लाह वालों के मामले में रुकावट मत बनो। एक दिन बंद करने से कौन सा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा? बाप मरता है तो बंद कर ही देते हैं, बेटे की शादी होती तो बंद कर ही देते हैं। तो जब बाप की मौत पे बेटे की शादी पे बंद कर सकते हो तो हुजूर अलैहि सलाम के नाम पे भी बंद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम आका इतना अता करेंगे कि रहती दुनिया तक के सिलसिला चलता रहेगा। वो तो ऐसे हैं, मेरे इमाम कहते हैं कि करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और वह क्या जूदो करम है शेख बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो मिलाद की बात चल रही थी, मिलाद की शब की अहमियत हमने आपको बता दी। एक बात मिलाद के हवाले से सुन ले, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, टाइम जो है वो ख़त्म होने के करीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मिलाद हुई ना, जैसे मैंने जिक्र किया कि मिलाद होने से पहले भी मिलाद नबी बयान हुआ। हज़रत आदम ने बयान किया, हज़रत शीस ने बयान किया, हज़रत नूह ने बयान किया, हज़रत इदरीस ने बयान किया, हज़रत इब्राहीम ने बयान किया अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बयान किया। इसी तरह के अंबियाए किराम बयान करते रहे। अगर वो टाइम होता तो आपके सामने वो बातें आती, किताबों में लिखी हुई है, हर दौर में अंबिया ने बयान किया। हज़रत आदम ने जो बयान किया उसको सुन लें। मिलाद जो बयान, मिलाद वही हुजूर के आने का जिक्र करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते जो थे वो मेरी पीठ की तरफ तकते थे। मैंने अल्लाह से पूछा, नहीं ये मेरी पीठ तकते हैं, ये क्या है? इरशाद हुआ, आदम तुम्हारी पुश्त में नूर मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ के मौला उसको मेरी पेशानी में कर दे, पेशानी में हो गया। तो फरिश्ते पेशानी तकते थे, तर्ज की मौला ये तकते, मैं नहीं तकता, तो कभी ये नूर जो है वो मेरी अंगूठों में कर, ताकि मैं भी तो देखूं ना। तो अल्लाह पाक ने उस नूर की तजल्ली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में फरमाई। तो आपने जब नूर मोहम्मदी देखा अंगूठों में, तो फरते मोहब्बत से उसको चूम लिया। ये हमारे बुजुर्गों ने लिखा अपनी अपनी किताबों में। मफहूम वही है, अल्फाज अलग हो सकते हैं। इसी से हम लोग अंगूठा चूमने का सबूत भी पेश कर, नामे मोहम्मद आने पर अंगूठा चूमने का सबूत भी इस पे पेश कर सकते हैं, करते भी हैं कि ये अंगूठा चूमना फर्ज व वाजिब नहीं है, ये मोहब्बत की निशानी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिर यहां पर एक बात आती है, एतराज अगर बंदा सीखने के लिए करे तो अच्छी बात, ताकि उसका इल्म बढ़े, लेकिन अगर कोई अदावत में दुश्मनी में करे तो नुकसान। तो अब आप कहेंगे कि भाई वो हज़रत आदम ने तो चूमा, तो उनको तो नूर नजर आ गया है ना, और तुमको कौन सा नूर नजर आता है, ये बात। तो फिर यहां पर कोई आशिक ये कहेगा कि आप जब हज पे जाते हो तो शैतान को कंकरी क्यों मारते हो? कहा कि वो तो हजरत आदम की सुन्नत, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। तो हजरत इब्राहिम की सुन्नत है कि हम भी मानते हैं और हम मारते भी हैं, हम मानते भी हैं मारते भी हैं, लेकिन क्यों मारते हो? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा। तो क्यों मारा? उनको बहकाने आया था इसलिए मारा, उनको दिखा बहकाने। तो तुम्हें भी बहकाने आता है, तुम्हें भी दिखता है? नहीं मुझे नहीं दिखता, दिखा। कभी दिखे तो हमें भी बताना, हम भी तो जरा देखें कि जिसने इतने सबका सत्यानाश किया, जरा उससे हम भी देखें,
ہم بھی کبھی پائیں نا اسے تو اچھی ٹھکائی کرے کہ اگر تو نہ ہوتا تو اتنے فرقے کیوں بنتے، اس کی اچھی پٹائی کرتے، تو نہیں بگاڑا، سیاستدانوں کو بھی بگاڑا، ریاستدانوں کو بھی بگاڑا، مولویوں کو بھی بگاڑا، استادوں کو بھی بگاڑا، سب کو تو نے بگاڑا، اسی کی اچھی پٹائی کر ڈالیں، لیکن دکھے گا نہیں، دکھتا نہیں ہے۔ دکھتا کسی کو دکھاؤ تو مجھے بتاؤ نا بھائی، میرے محلے کے لوگ ہو آپ لوگ، وہ وہاں میرا گھر ادھر سامنے دکھتا ہے، میں دور سے نہیں آیا ہوں کہ بھاگ جاؤں گا یہاں سے، بولو بھائی اپنے ہو نا، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، دکھا تو بتا دو نا، کسی کو دکھا۔ میں بھی دوسری جگہ تقریروں میں جا کے کہوں گا میرے محلے میں ایسے مہان لوگ رہتے ہیں کہ جو شیطان کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا نا، نہیں، چلے محلے کے نہیں ہے، باہر محلے سے بھی کچھ سننے آئے، نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو شیطان دکھتا نہیں، اس وقت آپ کوئی قربانی کے لیے، بچے کی قربانی کے لیے جا نہیں رہے، نہ دکھ رہا ہے، پھر بھی آپ مار رہے ہیں، وہاں ہے، موجود ہے، وہ شیطان ہے، ابھی موجود ہے، شیطان وہاں موجود ہے، نہیں ہے، کیوں مار رہے ہو؟ تو کہاں دکھے نہ دکھے، بس نبی نے مارا، دکھے نہ دکھے تو ہم بھی مارتے ہیں، چونکہ ادائے ابراہیم کو ادا کر لیں، بس یہی بات ہے، دکھے نہ دکھے ہم بھی ادائے آدم کو ادا کر لیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، نشانی ہے محبت کی۔ تو بہرحال تو حضور علیہ السلام کی میلاد سب نے بیان، حضرت آدم علیہ السلام نے چوما، پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے کہا، شیس یہ جو مجھے عزت مرتبے مقام ملے اس کی وجہ سے ملے، جو نور مصطفیٰ نور محمدی اللہ نے میری پیشانی میں رکھا، انہی کے صدقے اللہ نے مجھے وجود عطا کیا، اب یہ نور تیری پیشانی میں منتقل ہوا ہے میرے بیٹے، اس کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، اور اس کو اس شکم میں منتقل کرنا جو اس کا حقدار ہو، جو اس کا مستحق و حقدار ہو، اس کے شکم میں منتقل کرنا۔ حضرت شیس سے کہا جب دنیا سے جانے لگنا تو اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا کہ یہ نور محمدی اور یہ نور والا کیا ہے۔ پھر انبیاء کرام بیان کرتے رہے، حضرت ابراہیم نے بھی جب کعبہ بنایا تو کعبۃ اللہ شریف بناتے جب کام پورا ہو گیا تو اللہ سے عرض کیا، مولا میں نے اتنا بڑا کام کیا تیری رضا کے لیے، آج میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو آخری نبی کو تو جلوگر کرے گا اس کا تو مجھے دادا بنا دے، میری نسل میں ان کو پیدا کر۔ جیسے ہی نام محمد زبان پہ آیا، جس پتھر پہ کھڑے تھے وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور اپنے آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو اس نے اپنے سینے پہ لے لیا۔ آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ کے سامنے رکھا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذکر کیا، ایسے وہ آتا رہا، پھر وہ نور محمدی آیا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں۔ کوئی بتا سکتا ہے عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے؟ پورے مجمع میں پتہ ہے کسی کو؟ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے؟ اچھا صرف ہاتھ اٹھا کے بتا دے کسی کو پتا ہو، ہاتھ اٹھا دے صرف، شرمائے نہیں، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ اچھا کیا ہے، تھوڑا سا اور وہ کرتے، اس سے پتا چلا کہ ہمارے نوجوانوں میں کچھ جوانوں میں شوق ہے۔ ان کا نام تھا شیبۃ الحمد، اصل نام ان کا نام شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد ان کا نام تو شیبہ رکھا گیا تھا، لیکن شیبۃ الحمد ان کا نام اس لیے پڑ گیا کہ وہ اتنے خوبصورت تھے، نور محمدی جو ان کی پیشانی میں تھا کہ جو دیکھتا تھا ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، تو ان کو کہا جاتا تھا شیبۃ الحمد۔ اس سے نوجوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں، آپ کو ہیرو، ہیروئن، اداکار، اداکارہ سب کے حسب نسب پتہ ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ سیکھیے، اس پہ بھی دلچسپی لیجئے، سیرت کو پڑھیے، اللہ پاک اس جوان کو جزائے خیر دے، برکت دے۔ لیکن پھر کہتا ہوں شیبۃ الحمد نام تھا، بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، اور حسن و جمال ہونے کی وجہ سے ان کو یعنی کہ خاندان کا قمر بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت شیبۃ الحمد کو پورے خاندان کا چاند بھی کہا جاتا ہے، قمر قریش ان کو کہا جاتا تھا، قمر مکہ بھی کہا گیا، قمر بطحا بھی کہا گیا حضرت عبد المطلب کو. اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کے دروازے پہ جو آ جاتا اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کو اپنا سردار بھی مانتے تھے. حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور محمدی رہا اور بہت برکتیں لٹائی اور بہت آپ کی شان اور عظمت بلند ہوئی. اس میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا. حضور علیہ السلام کی ولادت سے ٹھیک 55 دن پہلے، 50 سے 55 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ آیا اور اس نے کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کا پلان بنایا. منا اور مزدلفہ کے درمیان اس نے اپنی فوج روکی اور اس کے بعد ہاتھی لے کر آیا. مکے والوں نے آج سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا. جب انہوں نے ہاتھی دیکھا تو وہ ڈر گئے اور وہ کہتے تھے او یہ تو 5 ٹانگ والا جانور ہے، 4 ٹانگ اس کے زمین پہ اور 5واں ٹانگ اس کی ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. یعنی وہ سونڈ کو بھی ٹانگ سمجھتے تھے، پیر سمجھتے تھے. یعنی یہ حال تھا. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا اس دور میں، چونکہ وہ دور جو ہے وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. آج کل تو جو ملک میں نہیں ہوتا وہ بھی سب لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اس دور میں یہ تھا. اور پھر ابرہہ کے پاس ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا، سفید ہاتھی. ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا، ایک قصہ نہیں ہے، اس سیرت کا باب ہے. ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا، اس کا وہ سفید ہاتھی، اور اس ہاتھی کا نام ابرہہ نے محمود رکھا تھا. وہ محمود نام کا ہاتھی تھا اور ابرہہ کا بڑا وہ مسخر کیا ہوا تھا. ابرہہ اس کے بارے اس سے دشمنوں کو بہت زیادہ چیر پھاڑ دیتا، مار ڈالتا، بڑے معاملات کرتا. تو ابرہہ نے کیا کیا؟ چھیڑ چھاڑ کی. قریش کی بکریاں، حضرت عبد المطلب کی بکریاں لے لی. ایک بات کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضور کا خاندان بڑا غریب تھا، بڑا غریب تھا، یہ سب بات لوگ کرتے ہیں. لیکن میں طالب علم ہوں، محقق نہیں ہوں. سیرت میں جہاں تک ہم نے پڑھا، کوشش کی ہے بزرگوں کی صحبت میں رہ کچھ سیکھنے کی. پتہ نہیں کہ حضور کے خاندان کے بارے میں لوگوں کو اڑانے میں کیا مزہ آتا ہے. وہ تو بڑے غریب لوگ تھے، بڑے غریب لوگ تھے. حضرت عبد المطلب نے جب حضرت عبداللہ کا نکاح کیا سیدہ آمنہ کے ساتھ، توجہ آپ کی، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح جب حضرت آمنہ کے ساتھ کیا تو ولیمہ جو کیا نا وہ 100 اونٹ، 100 بکریاں. آپ اندازہ فرمائیں، آپ کے بڑے بڑے کارخانے دار اور سائزنگ داروں کے یہاں بھی 100 اونٹ ذبح نہیں ہوتے. حضور کے دادا نے حضور کے ابا جان کے ولیمہ کے موقع پہ اتنا اہتمام فرمایا. 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ 100 بکریاں کس کو کہتے ہیں؟ 100 بھیڑیں کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ فرمائیں. مالدار گھرانہ تھا، وہ بڑا مال تھا. اور حضور علیہ السلام کے پردادا کو تو ہاشم کہتے ہیں. ہاشم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاشم بھی ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو آپ جب وہ اونٹ کے گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو ڈبو کر اور اس کو چورنا سمجھتے ہیں، چور کر سرید بنا کر وہ بھوکے لوگوں کو کھلاتے تھے. تو روٹی کے ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو روٹی کے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے لوگ ان کو ہاشم کہتے تھے. یعنی یہ وہ ہے جو روٹی کے ٹکڑوں پر لوگوں کو پالتا ہے. یہ حضرت ہاشم کی شان ہے، اسی لیے ان کی آل کو بنو ہاشم کہتے ہیں. یہ پورا خاندان بے نیاز رہا ہے. کعبے کے متولی یہ لوگ تھے، حضور کے خاندان کے لوگ. زمزم پلانے والے لوگ تھے، حضور کے خاندان کے لوگ. حاجیوں کو کی خدمت کرنے والے حضور کے خاندان کے لوگ. ابو جہل کو یہی تو تکلیف تھی کہ اکرمہ نے پوچھا ابا یہ جو چھپ چھپ کر تم محمد سے قرآن سنتے ہو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ابو جہل نے کہا بیٹا وہ صحیح ہے. کہا پھر جب صحیح ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا متولی تو وہ ہے، سقایا تو ان کے پاس ہے، وقایا تو ان کے پاس ہے، یہ تو ان کے پاس ہے، وہ تو ان کے پاس ہے، سبھی تو ان کے پاس ہے. کلمہ پڑھیں گے تو غلام بننا پڑے گا، یہ بھی ان کے پاس سرداری بھی چلی جائے گی، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے. یہ حال تھا.
حضور کا خاندان ہمیشہ اور جبریل علیہ السلام تو کہہ چکے، کہتے ہیں کہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ ہر دور میں حضور کا جو خاندان رہا ہے وہ ہمیشہ انفرادی شان سے رہا ہے، ہمیشہ دیکھو حضور کے خاندان کا مطلب کیا؟ آدم کے سب بیٹے، حضور کے خاندان کا مطلب جس کی پیشانی میں نور ہے وہ خاندان رسول ہے۔ شیش الگ شان کے تھے، توجہ ہے، آدم کے سارے بیٹے بیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے، جس کی پیشانی میں نور محمد تھا وہ بغیر بیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے۔ حضرت شیش کی کوئی لڑکی ساتھ نہیں لائے، ورنہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، جس کی پیشانی میں نور محمد تھا، قدرت کو گوارا نہ ہوا اس کے ساتھ کوئی جڑواں بن کر کے پیدا ہو، اللہ نے اس کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ جب شیش نور محمدی لے کر آئے تو یوں بے مثلیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہو؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر حضرت نوح بے مثل بے مثال ان کی پیشانی میں گیا، حضرت اسماعیل ذبح کیے جا رہے، چھری نہیں چل رہی ہے، جنت سے فدیہ آ رہا ہے، یعنی خاندان ہمیشہ بے مثل بے مثال رہا۔ تو حضرت عبد المطلب کی بکریاں بڑی تھی، چھیڑ چھاڑ کے لیے ابرہہ وہ اٹھا لے گیا۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا کیا کروں، تو آپ کوہ صبیر پر چڑھے۔ کوہ صبیر یہ کہاں ہے؟ یہ منی کے میدان میں ایک پہاڑی ہے جس کو کوہ صبیر کے، اس پہ چڑھے، وہاں سے کعبہ دکھتا تھا۔ تو کعبے کو دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اپنی پیشانی سے نور نکلا اور اس نے کعبے کو ڈھانپ لیا، یعنی وہ نور محمدی صدف گوہر آمنہ میں جا چکا تھا، پھر بھی اس کی رانائیاں تھی کہ وہ نور نکلا، اور نور نکل کر کے حضرت عبد المطلب کہتے کعبے کو ڈھانپ لیا۔ حضرت عبد المطلب آئے اور فرمایا جس کے صدقے کعبہ بنا ہے وہی کعبے کا محافظ ہے، بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ وہ نور جس کی برکتیں میں بچپنے سے دیکھتا تھا اس نور کو میں نے کعبے پہ چمکتے دیکھا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ پھر گئے اپنی بکریاں اور اپنی بھیڑیں لینے کے لیے، اپنے جانور اور مویشی لینے کے لیے ابرہہ کے پاس، تو اس کے خیمے کے پاس محمود کھڑا تھا۔ محمود یعنی محمود ہاتھی، ٹھیک، اس نے اپنے ہاتھی کا نام محمود رکھا تھا۔ تو محمود ہاتھی کھڑا تھا اور بڑا خطرناک تھا۔ ابرہہ بیٹھا ہے خیمے میں، عبد المطلب آ رہے ہیں، تو جیسے ہی محمود ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو آتے دیکھا تو ان کے سامنے وہ سرنڈر ہو کر سجدے میں چلا گیا۔ ابرہہ نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہے کہ میرا ہاتھی اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو تھوڑا وہ پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب گئے تو کہا میں کعبے کا متولی ہوں، تو میرے جانور لے کر آیا ہے، جانور واپس کر۔ تو اس نے کہا ارے آپ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے بارے میں آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے، اپنے جانوروں کی آپ کو فکر ہے۔ فرمایا جانور میرے ہیں، میں بچانے آ گیا، کعبہ جس کا ہے وہ خود ہی بچا لے گا۔ اتنا یقین تھا حضور کے دادا۔ اچھا یہ بھی سن لے، پھر کعبے پہ اس وقت تو کون رکھا ہوا تھا؟ لات، حبل، عزا، منات، ہے نا، 360 رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ حبل کعبے کو بچائے گا، لات کعبے کو بچائے گا، منات کعبے کو بچائے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ جو کعبے کا رب ہے، رب کعبہ ہے، وہ بچائے گا۔ وہ پتا چلا حضور کے دادا لات و حبل کو نہیں مانتے تھے، حضور کے دادا جان تو اللہ کو مانتے، یعنی حضور کے خاندان میں جو آبا و اجداد تھے وہ کوئی مشرک نہیں ہوا، کوئی کافر نہیں ہوا، ایمان برابر جو ہے وہ ان کے اندر رہا، ہر دور میں ایمان والے رہے۔ تو کہاں میرے جانور واپس کر دے، اللہ بچائے گا کعبے کو، کعبے کا رب خود ہی کعبے کو بچائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لے کر آئے، پھر بہت لمبی داستان ہے، اب میں اس کو یہی ختم کرتا ہوں کیونکہ 12 بجے محفل شروع ہوگی۔ اور اگر آج مجھے وقت ملا، چونکہ حضور کی ولادت کا جو ٹائم رہتا ہے صبح صادق کا، تو اس وقت میرا بیان یہ لوگ کرواتے ہیں، اگر آج مجھے وقت ملا تو ہم انشاءاللہ حضور کی ولادت کی شان سے ہوئی اور جن سے حضور پیدا ہوئے، ابھی تو حضرت عبد المطلب کا ذکر آپ نے سنا، وہ بھی مختصر، حضور کی امی ابا کا ذکر بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ
جو ہے وہ حضور کی ولادت کا ذکر بھی کریں گے، آپ سنیں گے اس کو، اس کی برکتیں آپ نے سن لیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے حضور کی شان کیا ہے۔ اگر وقت ملا تو اس پہ گفتگو ہوگی، 12 بجے وہ محفل شروع ہونی ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا، ابرہہ کو آپ نے سمجھایا بھی، دیکھیے کام مت کر، نقصان اٹھائے گا، لیکن اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، طاقت پہ غرور تھا کہ میں کعبے کو توڑ دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو مگر پھر وہ لے کر کے چڑھا۔ اچھا ایک بات آپ سوچیں، غور کرنا کہ ابرہہ جب لشکر لے کر کے آیا تو ابرہہ کے فوجی جس ہاتھی پر تھے تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ پیروں میں پتھر تھے، چونچ میں پتھر تھا، تو جس پر بھی پتھر پڑتا وہ سر کو پھاڑتے ہوئے نیچے آتا اور 2 ٹکڑے کر دیتا، مار ڈالتا۔ ہاتھی بھی مرتے اور ہاتھی پلٹ کے بھاگتے، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ سارے ہاتھی والے ہاتھی سمیت مر گئے، مگر ابرہہ مرا، ابرہہ کا ہاتھی نہیں مرا۔ ابرہہ مرا، ابرہہ کا ہاتھی محمود، پورے ہاتھیوں میں صرف محمود بچا رہا۔ وہ جو اس کا تھا نا ہاتھی، سفید ہاتھی محمود بچا رہا، سب ہاتھی مر گئے، پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ تو بزرگان دین فرماتے محمود کے اوپر تو ابرہہ بیٹھا تھا، پھر ابرہہ ہلاک ہوا، محمود کیوں ہلاک نہیں ہوا؟ تو بزرگان دین فرماتے چونکہ محمود نے حضور کے دادا کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیا تھا تو عذاب آیا، مگر محمود کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ وہاں جھکا تھا جہاں نور محمدی تھا۔ جو حضور کے دادا کے آگے سر جھکا دے، اتنے بڑے عذاب کے ماحول میں بھی اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ ارے جو پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کر لے، وہ عذاب قبر میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے، محشر کے عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہاں بھی اس کے وارے نیارے ہیں اور وہاں بھی اس کے وارے نیارے ہوں گے، اور کہنے والا کہتا ہے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔